السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ ہم آج آپ کو درود شریف پڑھنے کے مواقع کیا ہیں، کن جگہوں پر درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ پچھلے اور ویڈیو کے اندر ہم نے جو درود شریف کے تعلق سے جو بتلایا تھا، درود شریف کا معنی، درود شریف کی فضیلت، درود شریف کی اہمیت، آج کن جگہوں پر درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ جیسے کہ حضرت فضالہ بن فضالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد بتلایا کہ جب کوئی نماز پڑھے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد پھر تشہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو آتی ہے نماز پڑھنے کے، درود شریف پڑھنے کے جو مواقع میں سے دوسری چیز جو ہے، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ حضرت امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ میں امام پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام پر کیا کرنا ہے؟ درود پڑھ بھیجنا ہے۔ پھر تیسری تکبیر میں خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ میت کے لیے دعائے مغفرت، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ یہ مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے جب مؤذن کی اذان سنو تو تم جو کچھ کہو جس نے مؤذن نے جو کہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ میرے بھائیوں درود شریف کی اہمیت اور درود شریف پڑھنے کے جو مواقع ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، خاتم النبیین کا لقب دیا ہے، اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان کو چاہیے ہر جگہ ہر وقت جہاں بھی کہیں ہو نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم، یعنی میری قبر کو میلہ مت بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے تو تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی فإن اللہ وکل بی مالکا عند قبری فإذا صلی۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تبارک و تعالی میری
قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو یہ فرشتے مجھے کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جواب دینے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین روح کو لوٹاتا ہے؟ یہ ھذا واللہ اعلم دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں معلوم ہے، اور روح لوٹانے کی اور جواب دینے کی کیفیت کیسی ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، رواہ النسائی، نسائی شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے بھیجنے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے، ایک انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، فرشتے گھوم رہے ہیں لے جا کر کے نبی علیہ السلام، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، اگر وہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں، جا کے نبی علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہمیں اور آپ کو، جو شخص نبی علیہ السلام کا قربت چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قربت حاصل ہو جائے، اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے کیا کرے، درود شریف کا اہتمام کرے اور درود شریف پڑھے۔ اسی طریقے سے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فإن فیہ خلق آدم، حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب دنوں میں سب سے جمعہ کا دن کیا ہے، افضل ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کس دن، جمعہ کے دن۔ اسی روز ان کی روح کو قبض کیا گیا اور اسی روز یعنی جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا۔ اس روز اٹھنے کا حکم بھی ہے، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے کیا کرو، درود شریف پڑھو۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے جمعہ کے دن کثرت سے درود کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام زمین پر حرام کر دیے ہیں، یعنی ان کے جسموں کو زمین نہیں کھائے گی۔ اسی طریقے سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنا کیا ہے، درود پڑھنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز دعا مانگنا ہے، اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو مانگنا چاہتا ہے انسان کیا کرے، دعا مانگے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا اور اللہ سے مجھے معافی مانگنے لگا، رحم کرنے کے دعا مانگنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ دعا مانگنا چاہیے کس طریقے سے، پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے درود پڑھنا کیا ہے، مسنون ہے۔ گناہ موجود ہیں، ہر انسان کے پاس خطائیں اور گناہ موجود ہیں، تو کیا کرے انسان، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے تکلیف، مصیبت، پریشانی، رنج و غم کے موقع پر درود پڑھنا کیا ہے، مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیوں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا 1/4، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر اور افضل ہوگا۔ پھر اس نے صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنی نماز کے اندر اور دعا کے لیے کتنا وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جتنا چاہے۔ انہوں نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر اور افضل ہوگا۔ اسی طریقے سے میں اپنی دعا کا سارا وقت
جب 4 مرتبہ سوال کر لیا، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب صحابی رسول نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اس پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا، تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سارے غموں، رنج، مصیبتوں، پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ وہ درود شریف کا اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک سننے، پڑھنے، لکھتے وقت درود پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننے کے بعد، لکھنے کے وقت یا اس کو پڑھتے وقت ہمیں اور آپ کا درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر صبح اور ہر شام درود پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود شریف کے یعنی پڑھ لیا اور مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میں میری سفارش حاصل ہوگی، یعنی اسے قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی۔ طبرانی کی یہ روایت ہے۔ یہ تھے مواقع میرے بھائیوں جہاں جو درود پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، اذان سے قبل درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر کیا کرتے ہیں، اذان ابھی شروع نہیں کیا، اس سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے کبھی بھی فرض نماز کے بعد بآواز بلند اجتماعی طور پر درود پڑھنا سنت سے بھی کیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر کے بآواز بلند درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو سنت سے ثابت ہے، جن جگہوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا ہے، ان جگہوں پر درود شریف کو پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین جمعہ کے دن ہمیں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔